اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ہماری کلاس ہے غنہ کے بارے میں۔ تو غنہ کسے کہتے ہیں اور غنہ کس انداز سے جو ہے پڑھا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، غنہ کی ادائیگی کیسے ہوگی، اسٹوڈنٹس کو آپ نے بتانا کیسے ہے۔ کہ غنہ کے بارے میں تو آج ہماری کلاس ہے غنہ کی۔ We will start about from the غنہ، how to pronounce غنہ and what is غنہ۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ keep the sound in، آسان الفاظ کے اندر keep the sound in nose، ناک میں آواز کو چھپانے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ، ٹھیک ہے۔ اور انگلش کے اندر اسے کہتے ہیں نیزل ساؤنڈ، نیزل NASA، نیزل ساؤنڈ۔ So today is our class 13 and in this class we will learn about غنہ. So context of Quranic recitation between tajweed، غنہ translate to nasalization، ٹھیک ہے۔ وہ ساؤنڈ جو غنہ، وہ ساؤنڈ جو ناک سے ادا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نیزلائزیشن، نیزل، غنہ، نوز صحیح ہے، نوز کہتے ہیں نا ناک کو، اور نیزلائزیشن یعنی وہ ساؤنڈ جو ناک سے ادا ہوتا ہو۔ اسی کے آپ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پر اس کو میں نے کلیئر بھی کیا ہے، ہاؤ اٹ از پروڈیوس، یہ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو یہ نہ تو یہ ٹنگ سے، نہ لپ سے، نہ دیگر جو ہے نا منہ کے کسی حصے سے، پارٹ سے جو ہے نا یہ پروڈیوس ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف اور ناک سے جو ہے یہ پروڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از ناٹ اے ساؤنڈ میڈ ود دا ٹنگ، لپس اور تھروٹ، انسٹیڈ اٹس اے نیچرل وائبریشن ود ان دا نیزل پیسج۔ تو ناک کے جو پیسیجز ہیں، ناک کے پیسیجز سے یہ ساؤنڈ ادا ہوتا ہے۔ سو ان شارٹلی keep the sound in nose، this is called غنہ، کہ ناک میں آواز کو چھپانا یا ناک میں آواز کو بتنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ غنہ، ٹھیک ہے۔ keep the sound in nose، شارٹ الفاظ کے اندر keep the sound in nose، اسے کیا کہتے ہیں؟ غنہ، غنہ، keep the sound in nose، غنہ، ٹھیک ہے۔ اور انگلش کے اندر اسے کہتے ہیں نیزل، نیزل۔ So this class about غنہ. So first of all, what is غنہ means؟ غنہ means keep the sound of نون مشدد اور میم مشدد is called غنہ اور نزل۔ So یہاں پر ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر غنہ کے بارے میں شارٹلی یعنی آپ بتا، سب سے پہلے تو ڈیفینیشن بتانی ہے کہ غنہ کہتے کسے ہیں، غنہ کیا چیز ہوتی ہے، غنہ کہاں سے پروناؤنس ہوتا ہے، کہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے اسے ادا کیا جاتا ہے اس کے ساؤنڈ کو۔ اور اس کے بعد جو اس کی اقسام ہے، جو اس کی ٹائپس ہیں، ان ٹائپس کو تو ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ اس کی کون کون سی 4 ٹائپس ہیں، وہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، اخفاء، اظہار، اقلاب، ادغام، ٹھیک ہے، یہ ٹائپس ہیں اس کی۔ پھر اس کے اندر جو ہے کہاں کہاں پر اس کی مثالوں کے ساتھ باقاعدہ وضاحت کے ساتھ ہم کل انشاءاللہ کل کی کلاس کے اندر جو ہے پڑھیں گے۔ قاری صاحب آپ لے تو قاری صاحب چلے، کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ تو خیر بہت زیادہ ہم ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر دیکھیے آپ نے آج کی ریکارڈنگ دیکھی ہوگی۔ اچھا چلے مائک نوٹ کر دیتے۔ تو آج کا لیسن ہے ہمارا عثمان صاحب، آج کا ہمارا لیسن ہے اباؤٹ غنہ، کہ غنہ کسے کہتے ہیں۔ سو اس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے آپ نے اسٹوڈنٹس کو بتانی ہے کہ غنہ کسے کہتے ہیں۔ غنہ مینس کیپ دا ساؤنڈ ان نوز، شارٹ میں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وہ نون مشدد ہے یا میم مشدد ہے یا اخفاء ہے، اظہار ہے، اور اسی طرح اقلاب ہے، ادغام ہے، یہ جو اقسام ہے یہ پھر آگے آپ اس کی مزید تفصیلات بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ان شارٹلی واٹ از غنہ؟ غنہ means keep the sound of نون مشدد اور میم مشدد is called غنہ اور نزل۔ سو اس کے ایگزامپل یعنی بچے کو ناک سے، آپ نے یہ ناک کی آپ کے پاس ڈائیگرام موجود ہوگی، آپ نے یہاں سے بھی اسے
بنا کر بچے کو بتا دینا کہ یہ جو یہاں سے یہ نون کا اور میم کا ساؤنڈ ادا ہوتا ہے. اور اس کے اندر یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا کہ ہاؤ اٹ از پروڈیوس، یہ پروڈیوس کہاں سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ اے ساؤنڈ میڈ ود دا ٹنگ، یہ زبان سے ادا نہیں ہوتا، ناٹ دا لپس، نہ یہ لپ سے ادا ہوتا ہے، اور ناٹ دا تھروٹ. ٹھیک ہے، نہ ہی یہ حلق سے ادا ہوتا ہے. انسٹیڈ اٹ از اے نیچرل وائبریشن ود ان دا نیزل پیسیجز. یہ ناک سے پراپرلی جو ہے یہ وائبریشن ہوتی ہے جو ناک سے ہی ادا کیے جاتے ہیں. سو میں نے اس کو آپ کو شارٹلی بتا دیا، کیپ دا ساؤنڈ ان نوز، کہ ناک میں آواز کو رکھنا، اس سے کیا کہتے ہیں، غننا. کیا کہتے ہیں، غن. ٹھیک ہے. سو یہ ڈیفینیشن جب آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو غنہ کے بارے میں ایکسپلین کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے. آگے پھر اسی ایگزامپلس ہم ون بائی ون کر کے پڑھیں گے. تو سب سے پہلے شارٹلی اس کو دیکھ لیتے ہیں. باہر کے ہمارے یہاں پر تو اخفاء، ادغام، اظہار اور اقلاب اس انداز سے پڑھایا جاتا ہے. اور جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں، مڈل ایسٹ کے بچے ہیں، مڈل ایسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو کویت، بحرین، عمان اور ریاض، یہاں کے جو بچے ہیں جو مڈل ایسٹ کے اندر پڑھتے ہیں، چونکہ عربی کے اندر پڑھتے ہیں، عربی کے اندر بھی جو ہے نا پڑھانے کا کچھ طریقہ ہے. اس کے اندر سے جو ہے ان کو ادغام، اقلاب، ویسے تو یہ عربی کے ہی الفاظ ہیں، لیکن وہ لوگ یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں، اکمل کہتے ہیں. یعنی اکمل غنہ اور کاملہ، ناقصہ، انقص. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اخفاء، ادغام، اظہار، اقلاب، یہ زیادہ تر بولا جاتا ہے. سو موسٹ انگلش کے اندر کہتے ہیں کہ موسٹ کمپلیٹ غنہ. موسٹ کمپلیٹ غنہ کب ہوتا ہے، کہ جب نون اور میم جو ہے ان دونوں پر تشدید آ جائے. ٹھیک ہے. نون مشددہ اور میم مشددہ، یہ آپ اس بارے میں ایزیلی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. نون مشددہ اور میم مشددہ، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں، موسٹ کمپلیٹ غنہ، اکمل یعنی کامل ترین. ٹھیک ہے. یہاں پر غنہ جو ہے وہ بالکل کھل کر ہوتا ہے، اور ہم 1 سیکنڈ ہم اسے اسٹریچ کرتے ہیں. ان ان ٹھیک ہے. 1 سیکنڈ ہم جو ہے کیپ دا ساؤنڈ ان نوز ان 1 سیکنڈ when the noon and meme has a tashdid sign. Okay, when the noon or memes be mushaddad, so we keep the sound in nose 1 second, right? For example, یہاں کے ایگزامپلس کے اندر میں یہاں پر شو کیا ہوا ہے اننا، اننا، اننا کلیئر، رائٹ. اور اننا، اسی طرح عم، عم، عم. ٹھیک ہے. اس کی بہت ساری ایگزامپلس آپ کو مل جائیں گے. یہ ایگزامپل بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی مزید ایگزامپلس بھی لگا. اور شارٹلی جو ہے وہ ایک تو غنہ کے بارے میں کہ واٹ از غنہ، کیپ دا ساؤنڈ ان نوز، رائٹ. سو نیکسٹ از دیر دا غنہ ہیز 4 kinds، 4 types. سو اس کی 4 types ہیں. اس سے آپ جو ہے وہ ادغام، اظہار، اخفاء، اظہار، اقلاب، ادغام سے بھی آپ جو ہے نا وہ بیان کر سکتے ہیں، یا پھر اکمل، کاملہ، ناقصہ، انقص. ٹھیک ہے. اس سے بھی آپ جو ہے بیان کر سکتے ہیں. اکمل کامل ترین، کاملہ مکمل، ناقصہ یعنی کہ جس کے اندر کم غنہ ہوتا ہے، اور بالکل ہی کم یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اس کی بھی آپ کو صورتیں معلوم ہیں، وہ بھی کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور انقص کے جس میں بالکل ہی ناقص ترین، جس میں بالکل ہی غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. غنہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر اسے کیا کہتے ہیں، یہ تو جب متحرکہ ہوتا ہے، نون متحرکہ ہو، نون کے اوپر زبر آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی غنہ نہیں ہوتا. یا میم کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، تو وہاں پر بھی غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب یہ ساکن ہوں گے تو تب غنہ ہوگا. اچھا، موسٹ کمپلیٹ غنہ یہ کون سی صورت تھی، میم مشددہ، نون مشددہ ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کمپلیٹ غنہ. کمپلیٹ غنہ کب، کہ جب نون اور میم کے بعد کون سا آ جائے، حروف اخفاء میں سے کوئی آ جائے. ٹھیک ہے. حروف اخفاء میں سے. اور اظہار کب ہوگا، جب تھرڈ لیٹرز میں سے یا ہیوی لیٹرز میں سے کوئی آ جائے. پھر وہاں پر 2 قسمیں بنتی ہیں اس کی، کہ بعض میں جو ہے وہ ہیوی لیٹرز اگر آ جائیں تو وہاں پر لائٹ غنہ بھی ہوتا ہے اور ہیوی غنہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، لائٹ اینڈ ہیوی. سو اس کی مکمل وضاحت جو ہے انشاءاللہ کل ہم ایک ایک چیز کے لازمی کریں گے.
اور آج جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غنہ کو اپنے غنہ اسٹوڈنٹس کو آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے ٹیچ کرنا ہے غنہ کے بارے میں. سو غنہ کی سب سے پہلے ڈیفینیشن آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینی ہے کہ واٹ از غنہ. اس کی ڈائیگرام بھی آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو مزید اس میں آپ کو بچے کو سمجھانے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. غنہ means keep the sound of نون مشدد اور میم مشدد. This is called غنہ or نسل. Right? Like for example, inna. So there is a noon has a tashdid sign. So that's why we keep the sound in nose in 1 second. Inna. And the next one is amma. اور یہ پروناؤنس کہاں سے ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. انکمپلیٹ غنہ ناقصہ اظہار اور موسٹ انکمپلیٹ غنہ. سو امید ہے کہ ان چیزوں کی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. How we can describe this for the student, to the student, right? So this is the two types of this lesson was about غنہ. First thing is that what is غنہ? Keep the sound in nose. And how many types of غنہ? So there are 4 types of غنہ. Number 1 is a ikhfa. Number 2 is ha. Number 3 idgham. Or number 3 iqlab. Anyone, okay? And number 4 is a اظہار اور اخلاق. سو یہ ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ جو ہے وہ پھر ان میں سب سے زیادہ جو پایا جاتا ہے موسٹ کلیئرلی غنہ موسٹ کلیئر ساؤنڈ ان دا نوز کہ جو ناک سے جو سب سے واضح موسٹ کلیئر ہوگا موسٹ کمپلیٹ ہوگا وہ نون اور میم مشدد کا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کمپلیٹلی یعنی تھوڑا سا لائٹ ہوگا وہ اخفا لیٹرز کے اندر ہوگا کہ جب نون اور میم کے بعد کیا آ جائے اخفا لیٹرز کے اندر آ جائے. اور انکمپلیٹ جو تھوڑا دورا ہوگا اظہار اس میں تھوڑا سا کرتے ہیں. پھر متحرکہ لیٹر نون اور میم جب کیا ہوں متحرک ہوں وہاں پر بھی ہم کیا کریں گے کلیئرلی پڑھیں گے وہاں پر غنہ نہیں ہو. So I hope you can understand this lesson about the